السلام علیکم پیارے ناظرین، ہم قاری حنیف ملتانی صاحب کے ایک نئے بیان کے ساتھ اگین آپ کو اس چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے قاری صاحب کے اس خوبصورت اور دلچسپ بیان کا موضوع ہے گدھے کی آواز۔ بہت ہی پیارا قاری صاحب کا اصلاحی بیان ہے، آپ سے گزارش ہے ضرور اس بیان کو آخر تک سنتے رہیے، جزاک اللہ۔ چلیے بیان شروع کرتے ہیں۔ عام لوگوں کا ایک خیال ہے اور وہ یہ ہے کہ صاحب میں اگر نماز نہیں پڑھتا تو میری بدبختی ہے، میں اگر روزے نہیں رکھتا تو میری بدبختی ہے، میں اگر زکوٰۃ نہیں دیتا تو میری بدبختی ہے، میں قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتا میری بد نصیبی ہے، میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک نہیں پڑھتا تو میری بد نصیبی ہے۔ وہ بد نصیبی کو ہر میدان میں لاتا ہے اور گویا ان الفاظ سے وہ چھٹکارا پانا چاہتا ہے۔ دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ میں نے 50 برس جو نماز نہیں پڑھی، اتنا کہنے سے میں بری ذمہ ہو جاؤں گا کہ میاں میری بد نصیبی ہے، میں کیا کروں؟ ساری عمر گزر گئی، تو نے کبھی درود پاک نہیں پڑھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں نہیں رکھتا، کہتا میری بد نصیبی ہے۔ اللہ پاک جل شان ہو چونکہ ہمارے دلوں کے خالق ہے، مالک ہے، جب دلوں کے پیدا کرنے والے پروردگار عالم ہے تو دلوں کے راز کو اس کے سوا کون جانتا ہے؟ کسے معلوم ہے کہ دل کی گہرائیوں سے کیا کیا گزرتی ہے؟ چھوٹے چھوٹے بچپن میں سنا کرتے تھے، دل دریا سمندر ڈونگا دلاں دیا کون جانے۔ سمندر کی گہرائی مل سکتی ہے، دل کی گہرائی خدا کے سوا کسی کو نہیں مل سکتی۔ 1 درجن بچے پیدا ہو جائیں گے مگر بیوی کے دل کی گہرائیوں کو خامد نہیں پا سکے گا۔ ساری عمر ماں باپ کی گود میں گزر جائے گی مگر ماں باپ کے دل کی گہرائیوں کو پانا بڑا مشکل ہے۔ وہی جانتا ہے جس نے اس دل کی کوسڑی کو بنایا، اور یوں فرمایا میرے بندے میں نے آنکھ تیرے لیے، ناک تیرے لیے، زبان تیرے لیے، دل و دماغ کمائی، ہاتھ پاؤں تیرے لیے، ایک دل کی کوٹڑی، دل کا لوتھڑا میں نے لگایا تیرے اندر اور اپنے لیے لگایا تھا۔ تو پروردگار عالم نے اس بات کی تردید کی ہے کہ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ بد نصیبی کہنے سے گناہ سر سے ٹل گیا، او میاں تو نے فلاں آدمی کو قتل کیوں کیا؟ کہ میں نے برا کیا، میری گناہ ہے، میری بد نصیبی، میری شامت۔ یوں کہنے سے تھوڑے کہ کسی کو بری کر دیتا۔ پروردگار عالم جل شانہ نے اسی کا جواب دیا قرآن کریم میں، فرمایا فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون۔ جس کا نام اعمال وزنی ہو گیا، نیکیوں سے پلہ بھر گیا، پروردگار عالم نے اس کی اوپر کریمی فرما دی، وہ کامیاب ہو گیا۔ ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون۔ جس کا نام اعمال ہلکا رہ گیا، نیکیوں سے پلہ کھا لیا، بدیوں سے بھرا پڑا ہے، زبان سے ہر وقت چغلی کر کر کے، گلے کر کر کے، شکوے کر کر کے زبان کا دفتر بھرا پڑا ہے، آنکھ سے حرام چیزیں دیکھ دیکھ کر کے دفتر بھرا پڑا ہے، دل میں غلط خیال سوچ سوچ کر کے فلاں کی بیٹی میرے ہاتھ لگ جائے، فلانے کی بہن میرے ہاتھ لگ جائے، فلانے کی بیوی ایک دن کے لیے میرا شکار ہو جائے، فلانے کی کوٹھی مجھے مل جائے، فلانے کا بنگلہ مجھے مل جائے، فلاں کی دکان میری بن جائے۔ فرمایا ومن خفت موازینہ
فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. سارا ریکارڈ گندا کر لیا، ساری مثل گندی کر لی اور سوچا تک نہیں کہ یہ میرے منہ پہ ماری جائے گی، میرے سامنے آئے گی. عدالت میں کھڑا ہو کر بیان دیتا ہے، بڑا سوچ سمجھ کے جاتا ہے، وکیلوں سے پوچھ کر کے جاتا ہے، قانون دانوں سے مشورے کر کے جاتا ہے، ماہرین قانون سے مشورے کر کے جاتا ہے. میں کیا بیان دوں؟ اگر میری زبان سے غلط بات نکل گئی میرا مقدمہ خراب ہو جائے گا. میں کہتا ہوں زبان نے تیری نے اگر جھوٹ بولا زندگی ختم ہو جائے گی، اگر زبان نے ناجائز غیبت کی زندگی برباد ہو جائے گی، اگر زبان نے حرام کھایا تو زندگی برباد ہو جائے گی. تجھے مقدمے کا فکر ہے، زندگی کا فکر کیوں ہو نہیں؟ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا، یہی لوگ ہیں خسارہ پانے والے، یہی لوگ ہیں ٹوٹا پانے والے، یہی لوگ ہیں سیاہ میں جانے والے، یہی لوگ ہیں خسارہ اٹھانے والے. أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دائمی جہنم دوں گا، ہمیشہ کے لیے جہنم میں پھینک دیے جائیں گے. تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالہون. پروردگار عالم جل شانہ نے اللہ پاک نے تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر کے فرما دیا تمہیں ابد الآباد کے لیے ہمیشہ کے لیے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. تلفح وجوہہم النار، جس کی لپٹیں تمہیں جلا کر رکھ دیں گی، جھلس کے رکھ دیں گی. تفسیر ابن کثیر میں موجود ہے، تفسیر ابن کثیر میں موجود ہے کہ لوگ جہنم سے 500 میل دور بھاگیں گے، ہزاروں میل دور نکل جائیں گے، مگر خدا کی شان دیکھو، مفسرین نے لکھا ہے کہ جہنم کی آگ کو اللہ پاک زبان عطا کر دیں گے، نام لے لے کر آواز دے گی، او فلاں ادھر آ، تیرا ٹھکانہ میں ہوں. انہا لظى نزاعة للشوى تدعو من ادبر وتولى وجمع فأوى. کہاں چلے ہو؟ ادھر آؤ. یوں آتا حدیث پاک میں ارشاد ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، آپ نے فرمایا 500 میل سے جہنم کی لپٹیں آئیں گی اور 100 آدمی مومن ہوں گے، بیچ میں ایک کافر ہے، ایک فاسق ہے. اس طرح اٹھا کر آگ لے جائے گی جس طرح پرندہ دانا اٹھا لیتا ہے. اس حالت میں اٹھا کر کے لے جائے گی آگ آدمی کو، اور پھر اس کو احساس ہوگا اس بات کا کہ میں بھاگ رہا تھا نام سن کر. باقاعدہ ناموں کی آواز آئے گی، اور فلانے منافق کہاں چلا، اور فلانے فاسق تو کہاں چلا، اور فلانے کافر تو کہاں چلا. فرمایا تلفح وجوہہم النار، چہروں کو جھلس کے رکھ دے گی، ایسا چہرہ جلائے گی کہ اگر تمام عمر تک آدمی صابن ملتا رہے تو وہ سیاہی دور نہ ہو. الم تکن آیاتی تتلی علیکم. سبحان اللہ. اللہ پاک کی عادت مبارکہ ہے، پہلے عذاب کا ذکر کرتے ہیں اور پھر اس کو بتاتے ہیں کہ ہم بھی پوچھیں گے. فرمایا الم تکن آیاتی تتلی علیکم، اور لوگوں یہ بتاؤ میرا قرآن تمہارے سامنے کبھی آیا کہ نہیں؟
میری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، صحابہ کرام کی زبان مبارک سے، اولیاء کرام کی زبان مبارک سے، اللہ والوں کی زبان سے کبھی تم نے قرآن کریم سنا کہ نہیں؟ الم تکن آیاتی تتلی علیکم، کیا میری آیتوں کی تلاوت تم نے نہیں سنی تھی؟ جمعے میں، نماز میں، درس میں، گھر میں، الم تکن آیاتی تتلی علیکم، کیا تمہارے سامنے میرا قرآن کریم نہیں پڑھا گیا؟ نہیں سنا تم نے؟ اللہ پاک فرما رہے ہیں، ایک دوسرے مقام پہ آتا ہے، حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور جہنم میں جانے والوں اور جہنم میں جلنے والوں، جہنم کے انگارے بننے والوں، کیا تم نے میرا قرآن نہیں سنا تھا؟ وہی سوال پروردگار عالم نے یہاں پہ کیا ہے، فرمایا الم تکن آیاتی تتلی علیکم، کیوں بھائی کبھی نہیں سنا میرا قرآن کریم تمہارے سامنے کبھی نہیں آیا؟ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، تو نے جھوٹ جانا تھا، تو نے غلط جانا تھا، تو نے اس بات کو غلط جانا کہ میرے نبی کی زبان سے جو بات نکلی وہ صحیح نہیں۔ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، اب جوڑ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، جو میں نے ابتدا میں آیتیں پڑھی تھی آگے وہی آیتیں ہیں۔ ادھر آگ جلا رہی ہے، ادھر پروردگار عالم پوچھ رہے ہیں کیوں بھائی تم نے میرا قرآن کبھی نہیں سنا؟ میرا کلام تمہارے سامنے نہیں آیا؟ تم نے اس کو جھٹلایا نہیں؟ تو لوگ اس کے جواب میں کہتے ہیں، کہنے لگے قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، الہ العالمین، وہی بات جو ہم یہاں کہتے ہیں نا وہی بات وہاں کہی، غالب آ گئی ہم پر ہماری بد نصیبی، ہمیں بد نصیبی نے گھیرے رکھا، ہمیں بد نصیبی نے مارا، ہم قرآن کے نزدیک نہ آئے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے قریب نہ آئے، اولیاء کرام کے ہم نزدیک نہ گئے، صحابہ کرام کی بات ہم نے نہ مانی، اللہ والوں کی بات ہم نے نہ مانی، غلبت علینا شقوتنا، بد نصیبی نے ہم کو گھیرے رکھا، ہم گمراہ ہو گئے۔ اب یہاں تو اگر کوئی آج نماز نہیں پڑھی تو یہ بد نصیبی ہے، آج جمعے میں نہیں گیا، کتنے لوگوں کو اب دیکھ لو، تم 10 میل سے 20 میل سے 60 میل سے آ جاتے ہو، اور کئی ادھر ادھر 2 4 قدم پر 2 4 فرلانگ پر یہی بیٹھے کوئی جوا کھیل رہا ہے، کوئی حقہ پی رہا ہے۔ وہی قرآن کریم نے بات دہرائی ہے کہ اللہ پاک کھڑا کر کے پوچھیں گے کہ وہ ظالم ادھر آ، الم تکن آیاتی تتلی علیکم، میرے قرآن کی تم نے کبھی بات نہیں سنی؟ لگی بد نصیبی، بدبختی نے ہم کو گھیر لیا، وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ، گمراہ ہو گئے جی، بد نصیبی نے مار لیا جی،
اب وہ تو خدا کی عدالت ہے، آخرت کا معاملہ ہے، دنیا گزر چکی، دار المحن گزر چکا، دار العمل گزر چکا، وہ تو دار الجزا یا سزا ہے، وہاں تو یہ بدلہ ملے گا یا سزا ملے گی، وہاں بد نصیبی کہنے سے کام نہیں چلتا۔ اور اس کے بعد بندے کہیں گے ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون۔ الہ العالمین، بد نصیبی نے تو ہم کو مارا ہے، دیکھو جی ہم جان کے گمراہ نہیں ہوئے، ہم نے جہالت جان کے نہیں کی، بد نصیبی بدبختی نے ہم کو مارا ہے۔ ربنا ربنا، اے ہمارے پروردگار، اخرجنا، نکال دے ہم کو اس عذاب سے، فإن عدنا فإنا ظالمون، ہمیں معاف کر دے، ہم ہیں بڑے ظالم، بڑے ظلم کیے اپنے اوپر، گھر والوں پہ ظلم کیے، خود بھی شرک کی لعنت میں ڈوبے، اولاد کو ڈبویا، بیوی کو پکڑ کے پھرتے رہے۔ آج اس قبر کی مٹی چاٹی، کل اس قبر کی جا کے مٹی چاٹ لی، کل کو وہاں چکر لگا، کل کو وہاں کا طواف کیا، ربنا ربنا ربنا، اے ہمارے پروردگار، بد نصیبی نے ہم کو مار دیا۔ فإن عدنا فإنا ظالمون، کیوں بھئی اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی اپنے جرم کا اقرار بھی کر رہا ہے کہ جی ہم گمراہی میں پھنس گئے، ضلالت و جہالت میں پھنس گئے تھے، بد نصیبی نے ہم کو مار دیا تھا اور ہم ظالم ہیں، اقرار کر لیا، اعتراف کر لیا، پھر آگے جھولی بھی پھیلا دی، ربنا اغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین، ربنا، اے ہمارے پروردگار، ہم پہ کریمی فرما، اپنی رحیمی سے ہم کو نواز دے۔ اپنے گناہ کا اقرار بھی کر لیا، اعتراف بھی کر لیا، تسلیم کر لیا، اقبال جرم کر لیا، یہ بھی مان لیا کہ ہم ظالم ہیں اور تیرے سوا معاف کرنے والا کوئی نہیں، یا اللہ تو معاف کر دے، تو بڑا ارحم الراحمین ہے، جھولی بھی پھیلا دی، مانگ بھی لیا۔ اب تو چاہیے تھا کہ رب العالمین کی طرف سے حکم آتا کہ جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا، مگر قرآن کریم کی اگلی آیت پڑھو، خدا کی قسم اگر تم عربی سمجھتے اور تمہارے دلوں میں اللہ کے کلام کی وہ عظمت ہوتی جو صدیق کے دل میں تھی، جو بلال کے دل میں تھی، رب ذوالجلال کی قسم تمہارا جگر پھٹ جاتا۔ ارحم الراحمین کا جواب سنو، پروردگار عالم کی طرف سے جواب ملا، ادھر جھولی پھیلائی، بھیک مانگی، اپنے آپ کو ظالم بتایا، گمراہ بتایا، بد نصیبی بدبختی میں مارے گئے۔ اب آواز آتی ہے اخسؤوا فیہا ولا تکلمونا، اور ایک اور بات بتا دوں، تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ وہ جو پہلی دو آیتیں ہیں اقرار والی، اعتراف والی کہ ہم گناہ کرتے رہے، گمراہی میں مارے گئے، ظالم ہیں ہم، تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے، ذرا میری طرف دھیان کرنا، یہ آواز لگاتے لگاتے ان آیتوں کو پڑھتے پڑھتے لوگوں کو 1800 سال گزر جائیں گے، 1800 سال گزر جائیں گے، ربنا 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 کرتے کرتے، فرمایا تو نے وہاں ربنا کیوں نہیں کیا جہاں تیرا کرنے کا موقع تھا؟
یہاں تو پھنسا ہوا ہے. تجھے اختیار دیا تھا میں نے تجھے اختیار دیا تھا تو اپنی چلا یا میری چلا، تیری مرضی. میرے قرآن کریم کو مان یا نہ مان، میرے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کو مان یا نہ مان، میرے نبی کے یاروں کو مان یا نہ مان. میں نے اختیار دیا تھا، وہاں تو تو نے ٹھکرا دیا. آج 1800 برس گزر گئے. یوں لکھا تفسیر ابن کثیر میں، چیختے چلاتے لوگوں کی عرض کرتے کرتے گدھے کی آواز ہو جائے گی. اللہ اکبر اللہ. جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں نا، کوئی بچے کو مارے تو وہ اماں اماں اماں، وہ آواز بدل جاتی ہے اس کی. 1800 سال گزر جائیں گے، آواز نہ بدلے گی. ارحم الراحمین، جس نے آج تجھے زندگی دی ہے، سانس آج آ رہے ہیں، موقع ملا ہوا ہے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور میرے نبی ان لوگوں کو بتا دو، اگر آج دنیا میں ایک مرتبہ میرا بندہ کہتا ہے یا ربی، میں 10 مرتبہ آواز لگاتا ہوں لبیک یا عبدی، اور میرے بندے مانگ کیا مانگتا ہے؟ میں 10 مرتبہ آواز دیتا ہوں، میرا بندہ میری طرف ایک بالشت چل کے آتا ہے، میں 2 بالشت بڑھتا ہوں. میرا بندہ میری طرف چل کے آتا ہے، میں بندے کی طرف دوڑ کے آتا ہوں. یوں فرمایا دادا بندہ ایسا بن جاتا ہے کہ پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، پھر میں اپنے بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے، ارشاد ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ میرے نبی جب میرے بندے کے سب سہارے ٹوٹ جاتے ہیں، میں اپنے بندے کا سہارا بن جاتا ہوں. میرے بندے دنیا میں تیرا کوئی نہیں میرے سوا. دیکھو نا جی، کسی رشتے دار کو، کسی یار کو اگر آپ کہیں یار تیرے سوا میرا کون ہے، کہنے کول جاوا، کون ہے جے کو میں اپنا آکھاں، تو ہی میرا بڑا ہے، تو ہی میرا بڑا ہے، تو اس کا دل پھول جاتا ہے کہ یہ دیکھو مجھے اپنا بڑا بنا رہا ہے، اور کہتا تیرے سوا دنیا میں میرا کوئی نہیں. اسی طرح سے جب بندہ کہتا ہے پروردگار اس کائنات میں، آخرت میں، قبر میں، حشر میں، اس وقت میں تیرے سوا میرا کوئی نہیں، تو 1800 برس تک آواز لگائی اور رحیم کہہ کر کے پکارا، اپنے جرم کا اقبال کیا، اپنی گناہ کا اعتراف کیا. آواز یہ نہیں آتی جا میرے بندے میں نے تجھے معاف کر دیا، جا میرے بندے بدنصیبی نے تجھے گھیر لیا تھا، بدبختی نے تجھے مار لیا تھا، میں نے تجھے معاف کر دیا. بلکہ آواز آئی 1800 سال کے بعد، اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، خبردار بکواس بند کر، کلام نہ کر. یادیں گے چاہے تھی چل کر جا، خبردار بھوک دب. اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، کلام نہ کر، زبان بند کر. خبردار میری خدائی کے سامنے تو نے نام لیا، میں جانتا نہیں آج بدنصیبی کا نام لیتا ہے، تو پرانا پاپی ہے، تو نے دین کا مقابلہ کیا، قرآن کا مقابلہ کیا، نبی کی حدیث کا مقابلہ کیا، کلمے اور ایمان کا مقابلہ کیا. وہ لوگ پاگل تھے جو سردی میں اٹھ کے وضو کیا کرتے تھے، تو بڑا سیاح تھا جو بسترے میں پڑا رہتا تھا. دھمکیاں آئی پروردگار عالم کی طرف سے،
یہ بات میں نے اس لیے عرض کر دی، آج عام لوگوں کا مزاج بنا ہوا ہے، اور بھی ساری بد نصیبی ہے، کی کریں گے؟ نہ کرو تو قرآن پر حق ہے، خدا کا صبروا انہم الفائزون۔ یاد کر وہ دن میرے نیک بندوں کو کیسے کیسے جملے کہا کرتا تھا، حقارت کی نظروں سے دیکھا کرتا تھا۔ ملا جا رہے ہیں، قرآن کریم پڑھنے والے، حافظ ہے، یہ مدرسے کے طالب علم ہے، یہاں تک ہے آج تماشا، بسوں میں اسٹوڈنٹ کارڈ لے کر چلتے ہیں، اگر دیکھا کہ یہ طالب علم ہے انگریزی کالج کا، کنڈکٹر بھی چپ لگا جاتا ہے، اس کا ہیلپر بھی چپ لگا جاتا ہے، ٹھیک ہے آپ اسٹوڈنٹ ہیں۔ اگر کسی عربی مدرسے کے طالب علم کے پاس کارڈ ہو، اینو کارڈ کسی نے بنا دیتا، تو کی پڑھتا کہ قرآن کریم پڑھتا، قرآن شریف پڑھنے والا کدو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے؟ اسٹوڈنٹ تو ہوتا ہے، پر جب تیری ماں مرے گی نا اس دن اسٹوڈنٹ بنے گا یہ۔ یعنی اندازہ لگائیں آپ، قرآن کی عظمت عام لوگوں کے دلوں میں بھی نہیں۔ انگریزی کی عظمت ہے کیا؟ بابو جی آپ کیا پڑھتے ہیں؟ جی بی اے پڑھتا ہوں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت بہت اچھا، کامیاب کرے اللہ میاں، تو سارے سر کے دو ہے تو جلمہ بڑھے تو سارے لو کی نالا بن جاوے، فلم ہے۔ یہاں تک ہے آج تماشا، بسوں میں اسٹوڈنٹ کارڈ لے کر چلتے ہیں، اگر دیکھا کہ یہ طالب علم ہے انگریزی کالج کا، کنڈکٹر بھی چپ لگا جاتا ہے، اس کا ہیلپر بھی چپ لگا جاتا ہے، ٹھیک آپ اسٹوڈنٹ ہیں۔ اگر کسی عربی مدرسے کے طالب علم کے پاس کارڈ ہو، اینو کارڈ کسی نے بنا دیتا، تو کی پڑھتا کہ قرآن کریم پڑھتا، قرآن شریف پڑھنے والا کدو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے؟ اسٹوڈنٹ تو ہوتا ہے، پر جب تیری ماں مرے گی نا اس دن اسٹوڈنٹ بنے گا یہ۔ یعنی اندازہ لگائیں آپ، قرآن کی عظمت عام لوگوں کے دلوں میں بھی نہیں۔ انگریزی کی عظمت ہے کیا؟ بابو جی آپ کیا پڑھتے ہیں؟ جی بی اے پڑھتا ہوں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت بہت اچھا، کامیاب کرے اللہ میاں، تو سارے سر کے دو ہے تو جلمہ بڑھے تو سارے لو کی نالا بن جاوے، بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ پاک جل شانہ نے انہیں عادات، وہ جانتا ہے نا ہماری رگوں کو، رب جو ہوا جاگا رگوں سے واقف ہے، خون کے قطرہ قطرہ بناتا جو وہ خود ہے، اس لیے ہمارے قطرے قطرے سے واقف ہے۔ اس لیے فرمایا اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، یاد کر لے زبانوں سے کیا نکلا کرتا تھا، کیا تیرے دل و دماغ میں آیا کرتا تھا۔ ہم وہی خدا ہیں جس نے تجھے پیدا کیا تھا، جس نے تجھے بنایا تھا، شاہی دی تھی، صدر بنایا تھا، گورنر بنایا تھا، ڈی سی بنایا تھا، افسر بنایا تھا، ذمہ دار بنایا تھا، سرمایہ دار بنایا تھا۔ میں نے تجھے کار موٹر عطا کی تھی، ورنہ تیرے باپ کے پاس تو بکری بھی نہ تھی، میں نے دی تھی، میں نے۔ بندہ کہتا نہیں نہیں نہیں، میں نے اپنی چلاکی سے لی ہے، میں نے اپنی ہوشیاری سے کارخانہ بنایا، میں نے اپنی ہوشیاری سے بنگلہ بنایا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے، میری بات مان جا، سب کچھ میں کہتا ہوں، اگر میں نہ کروں تو پھر تیرا تو بیڑا غرق ایک سیکنڈ میں ہو سکتا ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کسی کا بیٹا بہت بڑا بادشاہ تھا، وہ فوت ہو گیا، اس کی ماں قبرستان میں آئی، بلکہ یوں لکھا کہ سکندر کی ماں آئی تھی، سکندر ذوالقرنین جو روئے زمین کا بادشاہ تھا،
آج تو یہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہیں، چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، الگ 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 الگ، وہ پوری پورے عرض پہ بادشاہ تھی، تو ماں آئی اور قبرستان کے کنارے پہ کھڑی ہو کے روئی، تو یوں آواز آئی کہ تو ایک سکندر کو رو رہی ہے، یہاں تو کم سے کم لاکھوں سکندر پڑا ہے، بتا کون سے کو بلا رہی ہے؟ آج دنیا تھانے کو روتے ہیں، ایس پی ڈی ایس پی کو روتے ہیں، خدا کی قسم زمین کہتی ہے میں تو وہ ہوں جو گورنروں کو کھا گئی، میں تو وہ ہوں جو میرے اندر بڑے بڑے قابل ترین ملک بنانے چلانے والے، جو موقع ملا تو میں نے تمام کو لقمہ بنا لیا۔ وہ زمین جو گورنروں کو کھا کر مٹی کر دے، وہ زمین جو بادشاہوں کو کھا کر مٹی کر دے، وہ زمین جو وزیر اعظم کی تمام ہڈیوں کو کھا کر کے مٹی بنا دے، وہ زمین جو بڑے بڑے پیر اور فقیر درویشوں کو کھا جائے، جو بڑے بڑے اولیاء کرام کو اپنے اندر لقمہ بنا کر کے لے گئی، اس زمین پہ بسنے والوں کو اللہ پاک فرماتے ہیں جاؤ تم نے میرا قرآن سنا، تم نے پرواہ نہ کی، اس کے بعد لوگ آئیں گے، رویں گے، دھویں گے اور کہیں گے ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، ربنا ہو رہی ہے وہاں تو، اے ہمارے پروردگار ایک مرتبہ اب کے ہم کو دنیا میں بھیج دے، تیرے جلال کی قسم، تیری قدرت کی قسم، تیری وحدانیت کی قسم، تیری الوہیت کی قسم، تیرے سچا ہونے کی قسم، کون ہے جو دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کر کے بھی دیکھے؟ ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، الہی اب کے دنیا میں بھیج دے، بڑے بڑے اچھے کام کروں گا، رات کو جاگوں گا، دن کو روزہ رکھوں گا، ہر وقت ہاتھ میں قرآن کریم رکھوں گا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کیا کروں گا۔ اس نے سمجھا کہ دنیا میں کام چل جاتا تھا نا، او میاں غلطی ہو گئی کوئی گل نہیں، پھر کی ہوا غلطی، میں اپنی غلطی مان جو نہیں، مگر وہاں یہ بات نہیں، آواز آئے کہ وقیل اليوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم ھذا ومأواکم النار وما لکم من ناصرین، تجھے قیامت پہ یقین لا، میری ذات پہ یقین لا، میرے محبوب حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ تجھے یقین لا، میرے کلام پہ یقین لا، آج تو دیکھے گا میں تجھے کیسا یقین دلاتا ہوں۔ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ، دنیا میں تو نے مجھے بلایا، ایسی غفلت آ کے تجھ پہ پڑی، ساری جوانی گزر گئی، میرا نام نہیں، ساری رات بیت جاتی ہے، میرا نام نہیں، سارا دن ختم ہو جاتا ہے، میرا ذکر نہیں۔ ایک کمینی عورت کی محبت اگر تجھے ہو جاتی تھی، ہر وقت تیری آنکھوں کے سامنے اس کی صورت رہتی تھی، وہ کمینے، کھلایا میں نے، پالا میں نے، کبھی میرا دھیان بھی تیرے دل میں آیا؟ میں نے یہ بات آج آپ کو باور کرانے کی کوشش کی کہ یہ ہیلا سازی، یہ بہانے، یہ مکر، اور جی فرصت نہیں ملتی، اور جی میں مصروف آدمی ہوں، کیا کروں، دنیا کا دھندا بھی مجھے کرنا پڑتا ہے، پروردگار عالم کا قرآن گواہ ہے کہ یہ عذر کسی کا قبول نہیں،
کسی کی جان اس طرح سے چھٹنے والی نہیں اور کوئی اس طرح پر کامیاب نہیں ہو سکتا، بلکہ پروردگار عالم کی طرف سے جتنا آدمی عجز و انکساری کرے گا دھمکی آئے گی کہ اب وہ وقت نہیں جو تو کہتا ہے نا اس کام کا ٹائم گزر گیا۔ تبارک الذی کی صورت تو اکثر مسلمانوں کو یاد ہوتی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی سورہ تبارک الذی کی سوتے وقت تلاوت کرے، ہر روز سونے سے پہلے پڑھ لیا کرے، میرے تیرے نبی ساری کائنات کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن تبارک الذی اللہ کی عدالت میں جھگڑا کرے گی، جھگڑا کرے گی، گناہ ہے، گناہ گار ہے، پر میری تلاوت کبھی نہیں چھوڑی، اتنی پکی یاری کی، یا اللہ اگر میرا پڑھنے والا جہنم میں گیا تو پھر میری وفاداری کھائے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ قبر کے عذاب سے نجات ہوتی ہے سورۃ تبارک الذی کی تلاوت سے، تو اس میں ایک آیت موجود ہے، وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، ہم نے قرآن نہ سمجھا، اس وقت ہم نے جان نہ دیا، ہم گناہگار بن کے مر گئے، فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، الہی اب میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، اب میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، اب میں مانتا ہوں مجھ سے جرم عظیم ہوئے، ظلم عظیم میں نے کما لیے، مجھے معاف کر دے۔ آواز آتی ہے سوقل، عربی کا لفظ ہے، سوقل کے معنی ہے دفع ہو جا، جہاد تھی، سوقل چل دفع ہو، خبردار بکواس کی۔ اب یہ وقت تھوڑا ہی ہے سمجھنے کا، اس لیے میں نے یہ آیت آپ کے سامنے رکھی کہ کتنا ربنا ربنا آدمی کرتا ہے مگر اس وقت کے ربنا سے کچھ نہیں بننے گا، اب کی یا ربی سے بہت کچھ بن سکتا ہے۔ وقت ہے مانگ لے، وقت ہے کمائی کر لے، وقت ہے ان راتوں میں کچھ کمائی کر لے، وقت ہے ان دنوں میں کچھ کمائی کر لے، وقت ہے دولت کما لے، قبر بنا لے، حشر بنا لے، قیامت کے دن کا سایہ تیار کر لے، قبر کے لیے بچھونا اور بستر بنا لے، روشنی اور لالٹین کا انتظام کر لے۔ اب وقت ہے موت کے وقت کی پیاس کے لیے آب زمزم تیار کر لے، تمام چیزوں کا وقت آج ہے۔ اور اگر اس ساری زندگی کو یوں ہی برباد کر دیا کہ صاحب ہم تو یوں کہہ ڈالیں گے کہ میری بدنصیبی نے مجھے مار دیا تھا، اور یہ بس گمراہی ہو جو گئی تھی، اس سے کام نہیں چلتا۔ پروردگار عالم قرآن کریم سب کی سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہم قرآن کے نزدیک نہیں آئیں گے، یاد رکھو کوئی قوم کامیاب نہیں ہوگی۔ اور اپنی اولاد کو سمجھاؤ، دو چار آیتوں کا لکھے پڑے حضرات ترجمہ دیکھ لیا کرو، کم سے کم پتہ تو چل جائے کہ خدا کے کلام میں ہے کیا، حکم کیا ہے، خدا ہمیں کہنا کیا چاہتا ہے۔ دھمکی کا ہی پتہ چلے گا، اس کی رحیمی کا ہی پتہ چلے گا، اس کی کریمی کا پتہ چلے گا، جنت اور دوزخ کے واقعات اور ان کے مزین ہونے کا، اور دوزخ کے اندر شدید ترین عذاب ہونے کا پتہ چلے گا۔ خدا کی قسم صحابہ کرام کے واقعات اگر آپ کے سامنے لاؤں تو آپ حیران ہوں گے کہ انسان ہو کر پیٹ بھی تھا، بیوی بھی تھی، بچے بھی تھے، بھوک پیاس لگتی، سردی بھی لگتی، ذات الرقاع ایک جنگ کا نام رکھا گیا، اس کا اردو میں چیٹوں والا جنگ، کھجڑیوں والا جنگ، علیوں والا جنگ، اتنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا نہ جھوٹ ہے نہ کپڑا ہے، خدا کی قسم پتھر بولتے تھے، صحابہ سے یہ محمد کے ہم کرائے کریں، اپنے پیروں کو چیخے اور کپڑے لپیٹ کے صحابہ کم چلے۔ کسی جنگ میں صحابہ کرام نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ باندھ کر رکھی،
حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ ایک جنگ کم سے کم 15 دن تک روٹ کی شکل نہیں دیکھی نہیں. کمائی تو ان لوگوں نے کی، میں اور آپ کیا کما کر گئے؟ اسی کو تو کہتا کہ تم میرا شاہ پڑ گیا، پیری سے گردن جھک گئی، تن میں راشا بڑھ گیا، پیر گردن جھک گئی، اب تو جھک گئے سرکس خدا کے سامنے. بڑھیپا آ گیا، جو جا کے نہ آئے وہ ہے جوانی، جو آ کے نہ جائے وہ ہے بڑھیپا. جوانی چلی گئی مڑ کے نہیں آئے گی، آئے اب تو جائے بڑھیپا نہیں جاتا. بے شک اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ. دوستو یہ تھا آج کا پیارا سا دلچسپ قاری حنیف ملتانی صاحب کا خوبصورت بیان جو آپ نے سنا. میں امید رکھتا ہوں آپ دوستوں کو آج کا قاری صاحب کا یہ بیان پسند آیا ہوگا. اس بیان کے آخر میں آج ہم آپ دوستوں سے شیئر کریں گے حضرت علامہ نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ زہرۃ الریاض میں نقل کرتے ہیں، بندے کی موت کا، ڈیتھ کا ٹائم آتا ہے تو 4 فرشتے 4 اینگلز اس کے پاس آ کر یکے بعد دیگرے کہتے ہیں. پہلا اس طرح مخاطب کرتا ہے، اے بندہ خدا تجھ پر سلام ہو، میں نے مشرق و مغرب تک ساری زمین چھان ماری مگر تیرے لیے ایک قدم کی جگہ بھی نہ پا سکا. تو یہ بہت بڑی بات ہے، آپ اس کی طرف ضرور اپنی توجہ کیجیے، فوکس کیجیے کہ آج ہمارے پاس اس وقت ٹائم ہے، ہم بھاگ سکتے ہیں، ہم دنیا میں کہیں بھی جانا چاہیں جا سکتے ہیں، مگر جب موت ڈیتھ کا ٹائم آتا ہے تب ہم کچھ بھی نہیں کر پائیں گے، اور وہ بڑی ہی بے بسی کا ٹائم ہوگا. پھر سیکنڈ اینگلز آتا ہے، اے بندہ خدا تجھ پر سلام ہو، میں نے تمام دنیا کے دریاؤں، ریورز، اوشنز میں دیکھا ہے مگر تیرے لیے ایک گھونٹ پانی کی گنجائش نہ پائی. یعنی تیرے لیے اب ایک گھونٹ بھی نہیں ہے. میں نے دریا کو بھی دیکھا اور سمندر کو بھی دیکھ لیا. امیجن کیجئے دوستو، آج ہم کتنا چاہے کیسے ہم مشروب پی سکتے ہیں، کیسے ڈرنکس ہم پی سکتے ہیں، مگر ڈیتھ جب آئے گی تب سب کچھ ہمارے پاس بھی پڑا ہوگا، ہم اسے حاصل نہیں کر پائیں گے. اور یہ ایک حقیقت ہے، اس سے ہمارا سامنا ہونا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر یقین کر لیں. پھر اسی طرح تیسرا فرشتہ بھی آتا ہے اور سلام کہتا ہے اور پکارتا ہے، اے بندہ خدا میں نے مشرق و مغرب تک زمین میں دیکھا ہے مگر یقین مان تیرے مقدر کا ایک لقمہ بھی نہیں دیکھا. یعنی تیرے لیے پانی بھی نہیں دیکھا، تیرے لیے چلنے کے لیے کوئی جگہ، ایک قدم رکھنے کے لیے جگہ بھی نہیں دیکھی. اور پھر تیسرے نے کہا کہ میں نے تیرے لیے ایک کھانے کا لقمہ بھی اس پوری ورلڈ یعنی ایسٹ ٹو ویسٹ میں نے دیکھا ہے، کچھ بھی نہیں ملا ایسا کہ جو تیرے لیے مختص کیا گیا ہو اور وہ ابھی رہتا ہو. پھر آخر میں چوتھا فرشتہ آتا ہے اور سلام کہتا ہے، اے بندہ خدا میں نے مشرق اور مغرب تک زمین میں
میں گھومتا رہا ہوں مگر تیرے لیے ایک سانس. آج یہ کتنے ہم سانس لے رہے ہیں، صرف سانس کو بولنے کے لیے کتنے سانس لیتے ہیں، اور جب موت کا ٹائم آئے گا تب ایک سانس بھی ہم آگے نہیں بڑھا سکیں گے، چاہے جتنا بھی ہم چاہے کہ دنیا ہی ہمارے پاس، ساری دنیا ہمارے پاس ہو، اور ہم وہی دے کر فرشتوں کو ایز اے سفارش ہم سانس نہیں لے سکیں گے. بے شک یہ حقیقت ہے. میں نے ایک سانس بھی میسر مجھے نہ ہوئی جو تیرے لیے باقی ہو، تاکہ تو مزید ایک لمحہ مزید اس دنیا میں رہ سکے. پھر اس کی روح قبض ہو جاتی ہے اور وہ روح لے جاتے ہیں. دوستو یہ تھا آج کا خوبصورت سا قاری صاحب کا بیان، اور آخر میں مختصر سی گفتگو جس سے ہمیں بہت بڑا سبق سیکھنے کو ملتا ہے کہ یہ زندگی ہمارے لیے ایک ایگزام ہے. ہمیں اس کو انجوائے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ایک ایگزامینیشن ہال میں جیسے ایک اسٹوڈنٹ بیٹھا ہوتا ہے، اس طرح سے ہم مسلمانوں کو اس دنیا میں، اس ورلڈ میں ایسے ہی رہنا چاہیے. اس دنیا کو اللہ نے ہمارے لیے آزمائش پیدا کیا ہے، نہ کہ ہمارے لیے یہ کوئی انعام ہے یا گفٹ ہے جس کو ہم انجوائے کرتے پھریں. یہ دنیا کافروں کے لیے ہے، ہم مسلمان ہیں، اور یہ دنیا ہماری نہیں، ہماری وہ دنیا ہے. اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ میں ان کافروں کو اتنا دیتا کہ ان کے جو فرش ہیں، ان کے گھر کے جو دروازے ہیں، ڈورز، ونڈوز، وہ سونے کی، وہ چاندی کے ہوتے ہیں، مگر پھر بھی اتنا نہیں دیا. اور اس کا سبب یہ ہے کہ یہ ظالم ہو جاتے، پھر یہ بہت ظلم کرنے پر آ جاتے. اس لیے خیر پھر بھی آج دیکھ لیجئے کس قدر کافروں کے پاس پیسہ ہے، دنیا کی عیاشی ہے، کیونکہ قرآن پاک میں کہا گیا ہے کہ یہ دنیا بہت تھوڑی ہے، بہت تھوڑی ہے، ایک صبح کے چند لمحات کے برابر، یا ایک شام کے چند جو ساعت ہوتی ہیں ان کے برابر ہے. اس لیے ہم اس دنیا کو دنیا ہی سمجھیں، تھوڑی سی زندگی ہے، اس کو اللہ کے، اس کے رسول کی فرما برداری میں گزاریں. آمین. انشاءاللہ ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ. چینل کو ضرور سبسکرائب کرتے جائیے. اللہ حافظ.